جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو دریا اور ندی اور نہروں کا مالک ہے، جو وادیوں اور سمندروں کا مالک ہے، اور جو مدبر کائنات ہے، اور جس نے ساری دنیا کے نظام کو احسن طریقے پہ چلایا ہوا ہے، اور جس نے ہزاروں طرح کی مخلوقات کو وجود کا جامہ پہنایا ہے، اسی کے حوالے اپنے تمام معاملات کو کرے، اسی کے حوالے اپنے ذات کو، اپنے حیات و ممات کو اسی کے حوالے رکھے، اور در حقیقت وہی تمام چیزوں کو حوالے کرنے کے لائق ہے۔ اور بندہ آئندہ کی تدابیر میں الجھنے اور پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائے، آئندہ کے پروگراموں میں غور و فکر کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور آئندہ کے واقعات اور آئندہ کے حادثات میں الجھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ بچا کے رکھنا، یہ پرہیز کرنا ضروری اور لازمی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو بندہ اگلے واقعات کی خبر رکھ رہا ہے اور جو سوچ رہا ہے کہ کل مجھے یہ کام اس طرح انجام دینا ہے، یا کل یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کام کے متعلق کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، یعنی شاید اور اگر مگر کے چکر میں اگر بندہ الجھا رہا، اور شاید اور اگر مگر میں پھنس کر کے اگر اس نے آج کے مکمل جو آج کی گھڑی ہے، جو اس کے دست میں ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس کی برکت کو ضائع کر دیا، اور آئندہ کے واقعات کی فکر میں اور گزشتہ واقعات کی فکر اور حسرت میں اگر اس نے موجودہ وقت کو برباد کر دیا، تو عین ممکن ہے کہ آج جو فکر کر کے اور آج آئندہ پروگراموں میں الجھ کر کے آج کی برکت تو ختم کر ہی دی، اور آئندہ ایسے حالات سامنے آ جائیں کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، تو اس صورت میں وہ جو تدابیر کیا کرتا تھا، جو سوچ وچار کیا کرتا تھا، اس کے سبب اس کے وقت ضائع ہونے کے سوا اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، وقت اور ٹائم خراب ہونے کے سوا اسے کوئی فائدہ نہیں ملا، تو اگلے وقت میں الجھ کر کے موجودہ وقت کی برکت کو ختم کرنے کے سوا اور کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا اگر وہ بندہ آئندہ کے واقعات میں الجھا رہا۔ تو انسان عقل مند وہی ہے جو اپنے موجودہ وقت کی اہمیت کو سمجھے، اور اس وقت میں اپنے معاملات گزشتہ یا آئندہ کے بارے میں نہ سوچ کر کے جو وقت ملا ہے اسی میں اپنے موجودہ واقعات اور موجودہ کام کاج کو کرنے کی کوششوں میں لگا رہے، اور اپنے ذہن و دماغ کو ہر طرف سے فارغ کر کے عبادت اور بندگی خدا عزوجل کی طرف لگا دے۔ بعض زاہدوں نے بہت ہی اچھا کہا ہے، فرمایا سبقت مقادیر الالہ و حکمہ فارغ فؤادک من لعل ولو، کہ اللہ عزوجل کی تقدیر خداوندی کا فیصلہ ہو چکا ہے، مقدر بندوں کے لکھ دیے گئے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، تو تم کاش اور شاید اور اگر مگر کے چکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے دل کو کاش کے یا شاید کے یا اگر مگر یا ہلے بہانے کے طریقوں سے محفوظ رکھو، اس کو آرام میں رکھو، اپنے دل کو آرام میں آنے دو۔ وَسَيَكُونُ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي وَقْتِهِ وَاقُلْ جَعَالَةِ مُتَعَبٌ وَمَحْذُوبٌ، اور جو ہونے والا ہے وہ اپنے وقت میں ہو جائے گا، عنقریب جو ہونے والا ہے وہ اپنے وقت پر ہو جائے گا، لیکن جو جاہل اور بے خبر ہیں وہ بیکار کی فکروں میں الجھے رہتے ہیں، بیکار کی پریشانیوں میں اپنا آپ کو ڈال کے رکھتے ہیں، اور بیکار کی مصائب اور تکالیف میں اپنا آپ کو الجھا کے رکھتے ہیں۔ فَلَعَلَّ مَا تَخْشَاهُ لَيْسَ بِكَائِنٍ وَلَعَلَّ مَا تَرْجُوهُ لَيْسَ يَكُونُ، تو عنقریب ممکن ہے کہ جس کا تجھے خوف ہے، جس کا تجھے ڈر ہے، اور جن چیزوں سے تو خوف زدہ ہے، جن فکر اور جن مصائب و تکالیف سے تو گھبرا رہا ہے، وہ ہو ہی نہیں، ان کا ہونا مقدر میں ہی نہ ہو اور وہ وجود میں ہی نہ آئے، اور جن چیزوں کی تو امید کیے ہوئے ہے اور تو سوچتا یہ کام ہو جائے، یہ کام اس طرح سے ہو جائے، یہ اس طرح سے ہو جائے، تو جن کاموں کی امید میں اپنا آپ کو الجھا کے بیٹھا ہے، تو تیری امیدیں بھی پوری نہ ہو اور تیرا خوف بھی صحیح ثابت نہ ہو، ان واقعات کا خوف ستاتا ہے، وہ واقعات بھی پورے نہ ہوں اور ان واقعات کے خوف سے بھی تو آزاد ہو جائے، اور جن واقعات کی امیدیں
تجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے خوش کر کے رکھتی ہیں، وہ امیدیں بھی پوری نہ ہوں۔